قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں پر جو بعث کے منکر ہیں، جو حشر اور نشر اور اعادہ بعد الموت کے منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنے دلائل اظہار فرماتے ہیں کمال قدرت کی. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا اَأَنْتُمْ یا انتم ایھا الناس، کہ اے لوگو کیا تم زیادہ بے اعتبار پیدائش کے سخت ہو یا آسمان؟ یعنی بل السماء اشد خلقا منکم کما قال تبارک و تعالی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس وقال تبارک و تعالی وليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد گرامی فرمایا کہ کیا تم با اعتبار خلقت کے بڑے ہو، سخت ہو، تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کا؟ یہ مقصود سمجھانا ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی بڑی چھوٹی چیز کے مشکل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو آسمان ہو، زمین ہو، مخلوق ہو، کوئی مخلوق صغیر ہو، کبیر ہو، ضعیف ہو، قوی ہو، شدید ہو، اشد ہو، اللہ کے لیے تو سب سوا ہیں. کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب کسی چیز کا ارادہ فرمائے بس حکم دیں گے اور وہ چیز ہو جائے گی. لیکن صرف اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے آسمان بنانا مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے. واضح بات ہے کہ آسمان بنانا مشکل ہے، تو جب ہم نے آسمان بنا لیے، ہم نے زمینیں پیدا کر دی، تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور دوسری بات کا استدلال یوں سمجھیں کہ جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے تو پہلے آسمان تو نہیں تھے نا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو پیدا فرمایا تو پہلے زمینیں بھی نہیں تھیں. ایک واضح بات ہے. تو جب ایک چیز کو عدم سے لا کر اللہ نے اتنی بڑی مخلوقات کو بنا دیا ہے تو کیا انسان کو بنانے پہ وہ قادر نہیں ہے؟ اور پھر تمہارا تو مرنے کے بعد چلو کوئی نہ کوئی ڈھانچہ تو ہے، کوئی نہ کوئی وجود تو ہے کہ تم پہلے اسی جسد میں تھے، انہی ہڈیوں پہ تمہارا گوشت چڑھا ہوا تھا، اسی میں تمہاری روح سرایت کر چکی تھی. چلو تم گل گئے، سڑ گئے، مسیدہ ہو گئے، لیکن اس میں اندر پھر جان پیدا کرنا تو کوئی مشکل بات نہیں. سوال تو یہ ہے کہ جن چیزوں کا پہلے وجود ہی نہیں تھا، جن چیزوں کا پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے آسمان پیدا فرما دیے اور اتنی بڑی زمین پیدا فرما دی کہ جس کے طول و عرض کو بھی آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو پھر اس پر اعتراض کرنا کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یا کبھی کہتے ہیں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، ہے تو بڑی مشکل بات. اس لیے اللہ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. جیسے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اور جیسے فرمایا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے؟ بھلا وہ قادر ہے، اور وہ تو سب سے بڑے پیدا فرمانے والے ہیں اور سب سے بڑے علم کامل کے مالک ہیں. تمام چیزوں کا علوم جو ہے اسی کے پاس ہیں. فرمایا وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَنَاهَا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں دو قراتیں ہیں. بعض علماء نے تو وقف کیا ہے
اانتم اشد خلقا ام السماء، بس وقف ہو گیا، بناہا علیحدہ پڑھے، اور بعد میں اس کو وقف کیا بناہا پر، اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا، تو انہوں نے بناہا پر وقف کیا، اور دونوں قراتیں صحیح ہیں۔ تو اب بناہا کا معنی جس اللہ پاک نے ان کو بنایا، ان کی بنا فرمائی، اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی کی تفسیر خود قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا بناہا اور آگے فرمایا رفع سمکہا فسواہا، ان کو اتنا اوپر اٹھایا، اتنا بلند بنایا، اور پھر اس کو برابر کر دیا کہ کسی چیز کے اندر کوئی اب سوا کا معنی جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو سوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا برابر ہونا، یعنی کہیں اونچ نیچ نہ ہو، کہیں اس میں کوئی چیز، اور ایک معنی ہوتا ہے سوا کا کہ اس کو ٹھیک ٹھیک بنانا کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جائے، اور یہ دونوں صفتیں اللہ کی اس مخلوق پر ثابت آتی ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو برابر بھی بنایا اور ایسا بنایا کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اللہ نے فرمایا کہ اے منکر انسان تم آسمانوں کی طرف بار بار نظر کرو، تمہاری نظر تھک ہار کر ماندہ ہو کے عاجز ہو کے لوٹ آئے گی، لیکن تم میری بنائے ہوئے میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا بناہا، اب مفسر فرماتے ہیں اسی کی تفسیر ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ رفع سمکہا فسواہا، کیا معنی؟ ای جعلہا عالیۃ البناء بعیدۃ الفناء مستویۃ الارجاء مکللۃ بالکواکب فی اللیلۃ الظلماء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی اونچی بنا بنائی اور کتنی لمبی اور چوڑی اس کی وسعت ہے، اور اس کے بعد اس کا ہر کنارہ جو ہے برابر ہے، مستویۃ الارجاء، جہاں آپ جائیں گے دیکھیں پھر آسمان برابر، اور آگے جناب آپ میلوں چلے جائیں پھر جائیں گے دیکھیں گے آسمان برابر، اس کا ہر کونا جو ہے برابر، مکللۃ بالکواکب، اور پھر اللہ نے اس کو سجایا جیسے تاج میں ٹانکا جوڑتے ہیں، مکمل ٹانکا جوڑنا، موتی جوڑنا، کہ تاروں کے اللہ نے اس میں تارے جڑ دیے ہیں، فی اللیلۃ الظلماء، کہ جتنی اندھیری رات ہو اتنی تاروں کا چمکنا جو ہے نا بڑا عجیب نظر آتا۔ دیکھو نا ہم تو یہاں الحمدللہ اتنی بڑی شہر میں آبادی میں رہتی ہیں، اتنے بڑے بجلیاں ہیں، کمکمے ہیں، نور ہے، روشنیاں ہیں، اس سے ہمیں صحیح معنوں میں چاند اور تاروں کی جو بہار ہے نا وہ نظر نہیں آتی۔ اس لیے آدمی اندھیری رات ہو اور گھر سے باہر نکلا ہوا ہو اور صحرا میں جا رہا ہو اور جنگل میں کھڑا ہو اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے آسمان کو کیسے سجایا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو کیسے زینت بخشی ہے تاروں سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے زینت دی ہے ایسا آسمان دنیا کو تاروں سے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بزینت الکواکب، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زینت بخشی ہے ستاروں سے۔ تو اس لیے علماء نے بھی لکھا ہے، اور ویسے مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں ستاروں کے چمکنے کا اور ستاروں کی اس بہار کا اندازہ لگانا ہے تو اندھیری رات ہو اور آپ کسی ایسی جگہ ہوں جہاں نیچے کوئی روشنیاں اور انوار نہ ہوں، چونکہ یہ نیچے کی روشنی اور انوار جو ہے تو یہ ہماری نظر کو اوپر جانے ہی نہیں دیتی، تو اس لیے ہمیں وہ اوپر کا جو منظر ہے وہ صاف نظر نہیں آ سکتا۔ تو پھر آپ دیکھیں اور مشاہدہ قدرت کا کہ جس کو بھی اللہ نے ذرا بھی عقل دیا ہو تو وہ فوراً پکار اٹھتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ خدا بند قدوس کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر ستارے کتنے بڑے بڑے ہیں، یہ سیارات کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اچھا پھر ہر ستارے کا جناب علیحدہ ایک رخ ہے، ہر ستارے کی علیحدہ علیحدہ ایک باقاعدہ لائنیں اور باقاعدہ اس کے راستے ہیں، پھر اس کے چلنے کے منازل ہیں، پھر ان کے لیے سیارات ہیں، پھر ان کے لیے بروج ہیں۔ اچھا پھر بعض ستارے ایسے ہیں جو بالکل جماعت کی حیثیت میں 6-6 7 اکٹھے نکلیں گے، اور بعض ستارے ایسے ہیں جو بالکل علیحدہ منفرد کھڑا ہوا ہوگا، باقی تاروں سے علیحدہ آپ کو نظر آئے گا۔ بعض تارے ایسے ہیں جن کی چمک جو ہے بے انتہا تیز ہے، اور بعض تارے ایسے ہیں جن کی چمک جو ہے انتہائی مدھم ہے، اور بعض تارے ایسے ہیں جن کی روشنی ابھی زمین تک نہیں پہنچی ہے، اتنی دور ہیں اور اتنے بعید ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رفع سمکہا فسواہا،
مفسر فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کمال قدرت پہ غور کریں کہ عالیت البنا کتنا اس کو اونچا کر دیا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں بعیدت الفنا کہ اتنا دور ہے کہ آپ کوئی چھو نہیں سکتا ہے، اور فرمایا مستویت الارجا کہ اس کے پھر کنارے جو ہیں سب اس کے برابر کر دیے ہیں، اور فرمایا پھر اس میں جڑ دیے مکللۃ بالکواکب فی اللیلۃ الظلماء کہ اندھیری رات میں پھر سجایا آسمانوں کو تاروں کے ساتھ اور تاروں کی روشنی کے ساتھ، اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقولہ تبارک و تعالی واغطش لیلہا واخرج ضحاہا ای جعل لیلہا مظلما اسودا حالکا ونہارہا مضیئا مشرقا نیرا واضحا، اللہ پاک نے بنایا اس کی رات کو اندھیرے والی سیاہ، اللہ پاک نے دیکھیں رات کو کیسے بنا دیا، ایک اندھیرا ہے، ایک سیاہی ہے، ایک ظلمت ہے، اور خدا کی قدرت ہے کہ پھر اسی اندھیری میں، اسی ظلمت میں، اسی رات کی سیاہی میں کتنی راحت ہے، کتنی آرام ہے۔ یعنی اگر آدمی اللہ کی نعمتوں میں غور کرے تو اسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کا ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ رات اللہ نے ہمارے سونے کے لیے بنا دی اور دن ہمارے کام کے لیے بنا دیا۔ اچھا کام چونکہ کرنا تھا تو کام روشنی میں زیادہ کھلا ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا جو کام حالانکہ بڑی بڑی بجلی کی آپ بڑی بڑی ٹیوب لائٹ لگا لیں کچھ کر لیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں چھوڑو یار جب دن ہوگا تو ذرا باریک کام ہے یہ دن میں کر لیں گے، حالانکہ روشنی موجود ہوتی ہے لیکن وہ دن کی روشنی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ اور رات کو جناب آپ سوئے معمولی سی بھی کوئی لائٹ آ رہی ہو تو آپ کہیں چھوڑو یار بجھاؤ ذرا اندھیرا ہو تو نیند آئے، اسی لیے آپ دن میں بھی دیکھیں آپ دروازے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، آگے شیشے لگے ہوتے ہیں، پھر بھی پردے آپ ڈالتے ہیں کہ روشنی نہ آئے، اندھیرا ہو جائے تو میں ذرا کھانا کھا کے سو سکوں۔ تو اللہ پاک نے ایک ایسا نظام بنا دیا، ورنہ اگر یہ نظام اللہ بندوں کے سپرد کر دیتے کہ چلو بھی دن ہی دن ہے، اپنے سونے شونے کا خود فکر کرو، تو وہاں جناب پھر نظام ایسا درہم برہم ہو جاتا کہ گھر کے چار آدمی، ایک سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے، ایک اٹھ رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے، ایک سو رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک بیٹھ رہا ہے، کسی کو آرام نہ ملتا، کوئی حمام کھول رہا ہے، کوئی بورچی خانے میں کھانا پکا رہا ہے، اس کے جاگنے کا وقت ہے، اس کے سونے کا وقت۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا یورپ میں جو لوگ یورپ پہ بڑا مرتے ہیں، وہاں تو اتنی بڑی مشینی زندگی ہے، اللہ معاف فرمائے جو وہاں رہتے ہیں نا وہ تنگ آ گئے، اب حل کوئی نہیں ان بیچاروں کے پاس، وہ تو اس آرام کو اور اس سکون کو اور اس راحت کو وہ تو ترستے ہیں، وہ لوگ ان کی تو ایک مشینی زندگی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک کمرہ ہے، ایک کمرے میں 2 پلنگ ہیں تو اس پہ 4 آدمی کرایہ دیتے ہیں کہ ایک کی ڈے نائٹ ڈیوٹی ہے، ایک کی نائٹ ڈیوٹی ہے، وہ جا رہا ہے وہ آگے لیٹ رہا ہے، اس کے اٹھنے کا وقت ہے وہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، اس طرح وہ کرایہ بھر بھر کے بیچارے گزارا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں نا، یہ سارے ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہیں، وہاں ان کا وہاں کوئی کام جب روٹی نہیں کھا سکتے کہاں سے کھائیں، دن میں پڑیں گے تو شام کو جا کے ہوٹلوں میں برتن صاف کریں گے، شام کو جا کے سڑکوں پہ باقاعدہ جھاڑو لگائیں گے، تب جا کے وقت گزر ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے، خداوند قدوس نے کہ رات بنا دی، انسان تو انسان جانور بھی سو جاتا، انسان تو انسان پرندے اور چرند بھی سو جاتے، انسان تو انسان یعنی شام ہونے لگی، سورج پیلا ہونے لگا اور طیور اور چرند اور حیوانات سب لوٹے اپنے اپنے گھروں کی طرف، سب واپس آ رہے ہیں کہ اب ہمارے آرام کا وقت آ رہا، اب ہم نے واپس جانا ہے، اب ہماری رات کا وقت۔ اور جوں جناب صبح ہوتی گئی، پہلے صبح کاذب ہوئی، پھر صبح صادق ہوئی، پھر ذرا روشنی اور بڑی، پھر اور بڑی، پھر سورج نکلا، سورج آیا، سب تارے ماند پڑ گئے، روشنیاں پھیل گئی، اب ہر چیز تیار ہو کے نکل رہی ہے جانے کے لیے، ہر چیز جو ہے اپنے اپنے کام کے لیے بالکل تیار ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اغطش لیلہا، ہم نے اس کی رات کو کیسے اندھیرے والا بنا دیا، کیسے سیاہ بنا دیا کہ اسی سیاہی میں اور اسی رات کی تاریکی میں کتنی تیری نعمتیں ہیں، کتنی تمہاری راحت کے آرام کے اسباب ہیں۔ اور دن کو ہم نے ایسے بنا دیا مشرقاً ضیئاً کہ ہم نے اس کو روشن بنا دیا، چمکنے والا بنا دیا، واضح بنا دیا، تاکہ تم اپنے قصبے معاش کر سکو۔ جیسے اللہ نے فرمایا جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے رات کو تیرے لیے پردہ بنایا اور دن کو تیرے لیے آرام کا، دن کو تیرے لیے قصبے معاش کا ذریعہ پیدا فرما دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل یہاں پر میں نے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی اور ہر بھائی کو ہدایت عطا فرمائے، یہاں آنے کے بعد تو ایسا نظام غلط ہو گیا ہے اور زندگی اللہ معاف فرمائے اسلامی اور شرعی اصولوں کے خلاف ہو رہی ہے
کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ حالانکہ حضور پاک نے فرمایا کہ عشاء کے بعد بات کرنا بھی منع ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باتیں کرنا اسلام نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہاں کوئی عالم ہے، کوئی دین کا مطالعہ ہے، یا کوئی میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، ضروری بات ہے، انسان ہے آخر بیوی، اس کے حقوق ہے، فرمایا ورنہ اس کے علاوہ بس آپ نماز پڑھیں اور سو جائیں، آرام کریں، تاکہ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے صبح کے بعد علماء نے سونے کو پسند نہیں فرمایا، کہ صبح کو اللہ پاک نے دن ہمارے کام کے لیے بنایا ہے، دن ہمارے کوئی سونے کے لیے تو نہیں بنایا۔ لیکن اب یہاں بالکل برعکس ہو گیا معاملہ کہ ساری رات آدمی جاگ رہا ہے، اور صبح کی نماز بھی جن کے مقدر میں ہے الحمدللہ، ورنہ جو محروم ہیں وہ تو اللہ کے فرائض سے بھی محروم ہیں، اور اس کے بعد وہ سو رہا ہے، 11-12 بجے اٹھ رہا ہے، دن ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے یا کیا ترقی کرنی ہے؟ جو قومیں اس طرح خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہوں، انہوں نے پھر کس قسم کی ترقی کرنی ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں بغیر محنت کے اور بغیر مانگے ہوئے رزق دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی زبردستی، جیسے کوئی نوالا منہ میں زور سے ٹھونس دیتا ہے نا، ہمارے لوگ منہ میں اللہ میاں تو زبردستی ٹھونس رہے ہیں، ورنہ ہم کوئی مستحق تو نہیں رہے ہیں، نہ کھانے کے، نہ نعمتوں کے، نہ پینے کے، یعنی ہم کچھ بھی نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں دے دیں کہ دنیا حسد کرتی پھرے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگیاں تو بالکل بیکار ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کوئی مؤلف پیدا نہیں ہو رہا، کوئی مصنف پیدا نہیں ہو رہا، کوئی مفسر پیدا نہیں ہو رہا، کوئی محدث پیدا نہیں ہو رہا، کوئی نحو کا امام پیدا نہیں ہو رہا، کوئی قواعد پہ آدمی پیدا نہیں ہو رہا۔ کس وقت؟ کام کا وقت ہی نہیں، اوقات کو غلط کر دیا گیا ہے تو کام کیسے ہو؟ آپ اصولی سی بات ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گاڑی کا ویل جو ہے آپ جب نیچے لگائیں گے تو چلے گا، گاڑی کی چھت کے اوپر لگا دو تو پھر تو نہیں چلے گا نا۔ ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر جب آپ اس کو رکھیں گے تو بڑے سکون سے زندگی گزرے۔ اب آپ جائیں مثلا عشاء کی نماز پڑھ کے اگر آپ 9:30 بجے 10 بجے بھی لیٹ جائیں تو بڑے اطمینان سے آپ 4 بجے اٹھیں، یعنی 6 گھنٹے آپ نے نیند لے لی ہو۔ 6 گھنٹے نیند بہت بڑی نیند ہے ایک پکی عمر کے آدمی کے لیے۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ تو خیر 8 گھنٹے ان کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن جو یعنی 30-40 سال کی بعد کی عمر ہے ان کے لیے تو 6 گھنٹے بہت بڑی نیند ہے۔ آپ نے اگر 6 گھنٹے نیند لے لی، اب آپ 4 بجے اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اور جناب ماشاءاللہ حرم میں آئیں گے، فجر نماز پڑھیں گے، طواف کریں گے یا درس سنیں گے، اشراق کی نماز پڑھیں گے، گھر جائیں گے، بچے جاگے ہوئے ہیں، ناشتہ تیار ہے، غسل کریں گے، ناشتہ کریں گے، کپڑے پہنیں گے، ڈیوٹی بجائیں گے، سارا دن مجال ہے آپ کو کوئی ذرا سی پریشانی ہے یا ذرا سا آپ کے بدن میں کوئی۔ اب آپ 2 بجے رات تک تو بیٹھے رہے فلم پر، 2 بجے رات تک تو فلم چل رہی ہے، اور یعنی صرف جاگ نہیں رہے بلکہ پورا دماغ، پوری آنکھیں، پورا ذہن اسی کی طرف لگا ہوا ہے۔ اتنی شوق سے اللہ کا کعبہ کبھی نہیں دیکھا جتنا تم فلم دیکھتے ہو۔ یعنی میں اللہ کے کعبے میں کھلی بات کہتا ہوں الحمدللہ، یعنی اتنا ذوق اور شوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کو بھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جتنے ذوق سے تمہاری نظر ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہماری نظروں سے نکل نہ جائے، اور جتنے غور سے تم فلم کے ڈائیلاگ یاد کرتے ہو، اللہ کے قرآن کی آیت کبھی یاد نہیں۔ یعنی اس سے بڑا اور کیا ہوگا بھائی؟ وہ سوچو تو صحیح، ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ نے تو مسلمانوں کو پورے عالم انسانیت کے لیے بنا کے بھیجا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور ہم جناب ایسے منکرات میں خود ڈوب گئے ہیں اور ایسے منکرات میں خود کھو گئے ہیں۔ اب ایمان سے کہیں، جو آدمی 2 بجے رات کو فلم دیکھ کے سوئے گا، اس کے دماغ میں تو وہی اسکرین پہ فلم چل رہی ہے نا، نیند تو اس کو 3 بجے کے بعد آئے گی۔ 1 گھنٹے تک تو اس کے دماغ میں وہی کچھ دوڑ رہا ہے نا جس کا اس نے مطالعہ کیا، اور صرف یہ ادھر فلم پہ نظر ہے اور منہ میں نعوذ باللہ دخان ہے اور سگریٹ ہے، محرمات وہ بھی ذات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان پتہ نہیں کہاں جا رہا،
اور پورے گھر میں دھواں ایسے اڑا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، جیسے کوئی ریلوے کا انجن چلا ہوا۔ یعنی بعض اوقات یقین فرمائیں، بعض دوستوں کے گھر میں جانا ہوتا ہے، ایمانداری کی بات میں عرض کر رہا ہوں، 2 منٹ آدمی نہیں برداشت کر سکتا، سانس گھٹنے لگ جاتا ہے، اندر اتنا نیکوٹین بھری ہوئی ہوتی ہے، اتنا اندر گیس بھرا ہوا ہوتا ہے آپ کی اس سگریٹ کی لعنت کا، اس میں ایک نیکوٹین، ایک زہر ہوتا ہے۔ اگر اللہ معاف کرے یعنی آپ اس کو پوری کھڑکیاں یعنی ایئر ٹائٹ کر دیں اور اس سگریٹ کے نیکوٹین کو اندر رہنے دیں، پورا گھر مر جائے۔ یہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی دھواں ادھر ادھر نکل جاتا ہے تو آپ بچ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو پورا اچھا، اب جناب وہ 3 بجے سویا ہے اور صبح 7 بجے اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، 7 بجے ڈیوٹی پہ تب پہنچے گا جب 6 بجے وہ گاڑی میں بیٹھے، موٹر پہ بیٹھے، بس پہ بیٹھے، اپنی کار پہ بیٹھے۔ اب جناب 3 بجے کا سویا ہوا آدمی 5:45 اٹھے گا، جلدی سے نہائے گا اور جلدی سے جناب کپڑے پہنے گا، پھر وہ نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ اپنی پینٹ گھر میں رہ جاتی ہے، بیوی کی پہن کے دفتر پہنچ جاتے ہیں۔ راستے میں کوئی گاڑی میں سنبھالتا ہے، کوئی کہیں سنبھالتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا، رنگدار میں نے پہنی ہوئی ہے، میں نے اور پہنا، اچھا بیگم صاحب کی میرے پاس آ گئی، اپنی وہیں ٹنگی ہوئی ہے کھانٹی پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں ہدایت، دعا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما دے کہ ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں، کس نہج پہ ہم چل رہے ہیں، کون سی ڈگر ہم نے اختیار کر لی ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا، عقائد میں بھی نعوذ باللہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، اعمال میں بدعات میں کھو گئے اور منکرات میں آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے جو 2 سال 3 سال 4 سال کے ہیں، ان کو جب آپ یہی تربیت دے رہے ہیں تو بڑے ہو کر کیا خیال ہے ان میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کے تو دماغ میں ایک بیٹھ گئی، عادت بن گئی۔ دیکھو نا جی، ابھی آپ چھوٹی سی بچی ہے، آپ اس کو یہاں تک آپ کا کپڑا پہنا ہے اور ادھر یہاں تک اس کا کپڑا ہے، سر اس کا ننگا ہے، چھوٹی بچی ہے 2 سال کی۔ آدمی کہہ رہا ہے یار چھوڑو بچی ہے، کیا مولوی صاحب آپ بھی تو دماغ خراب ہے نا، پرانے ملا ہو نا، وہی دکیانوسی ملا 1400 سال پیچھے تم لے جانا چاہتے ہو لوگوں کو، لوگ تو آگے ترقی کر رہے ہیں، یہ چلو تمہاری ترقی ہمیں منظور۔ یہ جو 2 سال کی بچی ہے، یہ شادی ہوگی اس کی جا کر 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال میں، مثلا 18 سال تک جس نے یہی کپڑا پہننا ہے، اب وہ جا کر بدل جائے گی کہ سر پہ دوپٹہ رکھو بے ہوش ہو جائے گی، اس کے سر پہ دوپٹہ رکھو تو اس کو اتنا بوجھ لگے گا، اتنی گرمی لگے گی، ایسی انہونی چیز لگے گی کہ وہ تو بے ہوش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس لیے خدا کے لیے کچھ اپنی روش بدلیں، کچھ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متبع بنائیں، حضور کی زندگی کو اپنا محور حیات بنا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کو اپنے لیے مینارہ ہدایت سمجھ لیں، اسلام کو اپنے لیے مینارہ نجات بنا لیں، تب ہی جا کر یہ قوم کامران ہوگی، یہ قوم کامیاب ہوگی اور یہ قوم اپنے ترقی کے معراج کو پہنچے گی۔ ورنہ اگر یہی عالم رہا تو ہم کار مذلت میں گرتے چلے جائیں گے، کار مذلت میں گرتے گرتے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، پھر کوئی ہمارا نام لیوا بھی نہیں ہوگا، کوئی ہمارا نام بھی نہیں لے گا کہ یہ بھی کوئی قوم تھی، یہ بھی کوئی نسل تھی، یہ بھی کوئی نجات دہندہ تھے جن کو اللہ نے آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر جیسے عظیم خطابات سے نوازا تھا۔ آج وہی قوم منکرات میں کھو گئی، آج وہی قوم خرافات میں کھو گئی، آج وہی قوم جو ہے نعوذ باللہ برے عادات میں کھو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ اللہ آپ پر بھی، اللہ مجھ پر بھی، اللہ آپ کے گھرانوں پر بھی، ہمارے گھرانوں پر بھی، پورے مسلمانوں پہ دعا کریں، رحم فرمائیں۔ اور دعائیں منظور تب ہوتی ہیں جب تم تھوڑی محنت بھی کرو گے، صرف ایسے خالی خولی دعا سے کام نہیں چلتا، یاد رکھا کرو۔ دعا بھی تب منظور ہوتی ہے جب دعا کے لیے ماحول پیدا کرو۔ دیکھو نا جی، آپ کھانے کے لیے ماحول بناتے ہیں نا، پہلے سفرہ بچھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر سلاد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب آگے سالن رکھتے ہیں، پھر کھانا رکھتے ہیں، پھر روٹی رکھتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے ہیں، پھر چمچ رکھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر توجہ کرتے ہیں، مبذول ہوتے ہیں، پھر بیوی گھر میں سارا دن پکاتی ہے، کتنی مشقتوں کے بعد تم جا کے کھانا کھاتے، پھر بھی کہتے ہو طبیعت نہیں چاہ رہی، چلو یار تمہارے ساتھ تھوڑے 2-4 لقمے لے لوں گا۔
آج طبیعت تو نہیں کر رہی کھانے کو، لیکن چلو ٹھیک ہے 4 دوست آئیں گے تو مل کر ہم بھی کچھ نہ کچھ کھا لیں گے. تو اس لیے دعا کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ساری رات فلم دیکھتے ہیں اور وہی دعا کہ اللہ میاں میرے بچے کو اچھا بنا دیں. وہ دیکھ فلم رہا ہے اور دعا بھی مانگ رہا کہ ایسا بنا دے جیسے وہ کام کر رہے. یہ کون سی دعا ہے مجھے آخر آپ سمجھائیں. یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ استہزاء ہے کہ جیسے میں نے کئی دوستوں کو کئی لوگوں کو میں نے نعوذ باللہ خود سنا ہے، اللہ معاف کرے. وہاں تو خیر میں نہیں بولتا اس لیے کہ بھی کوئی آدمی ایسے ہوتے ہیں نا جی جن کو ہدایت کی بات بھی بتاؤ تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، اس لیے پھر آدمی صبر کر جاتا ہے، دیکھتا ہے بھی یہ ماحول خاموش رہنے کا ہے تو خاموش رہ جاتے. یعنی دکان پہ بیٹھے ہوں گے، شیو کرائیں گے بڑے آرام سے، حضور کی سنت چٹ کرانے کے بعد اٹھیں گے اور الحمدللہ. یعنی کس بات پہ الحمدللہ؟ آپ مجھے سمجھائیں کس بات پہ آپ نے اللہ کا شکر کیا ہے؟ سنت کو مٹانے میں، حضور کی مخالفت کرنے میں، یہود اور نصارہ کی شکل بنانے میں، کس بات پہ آخر آپ نے الحمدللہ کہا ہے؟ الحمدللہ تو اچھے کام پہ کہا جاتا ہے نا کہ کھانا کھائیں الحمدللہ، پانی پئیں الحمدللہ، طواف کیا الحمدللہ، نماز پڑھی الحمدللہ، قرآن پڑھا الحمدللہ. اچھا کوئی بات کی، اچھا کام کیا تو آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام کی توفیق بخشی ہے. اب نعوذ باللہ چوری کرو پھر بھی کہو الحمدللہ، ڈاکہ مارو قتل کرو لوگوں کو کہو الحمدللہ، اچھا موقع ملا آج خوب پیسے لوٹے ہم نے، اللہ کا بڑا شکر ہے. انا للہ تو کفر ہو جاتا ہے، خیال رکھا کرو. یہ صرف گناہ نہیں ہوتا بلکہ آدمی کفر تک چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو کفر سے بچے. آدمی کو شرمندگی ہو کہ میں داڑھی مڈا رہا ہوں، میں شریعت کے خلاف کر رہا ہوں، برا کام ہے، میں غلطی کر رہا ہوں، میں تارک سنت ہوں، اور میں اس متواتر اصرار کرنے کے بعد کبیرے کا مرتکب ہو رہا ہوں، میں اپنے آپ کو متقین سے نکال کے فاسقین میں ڈال رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ شرمندگی ہو، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، ندامت ہو، آدمی کو کچھ شرم آئے، کچھ احساس ہو کہ چلو بھی میں غلطی کر رہا ہوں، گناہ کو گناہ تو سمجھے نا، یہ تو نہیں کہ فخر کرے. یہ باتیں پھر آدمی کو کفر تک لے جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرما. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغتش لیلہ ازلمہ، نے فرمایا نے رات کو اللہ پاک نے اندھیرے والا بنایا. وقضا قال مجاہد و اکرمۃ سعید بن جبیر و جماعت کثیرون واخرج ضحاها، کیا معنی فرمایا انار نہارہا، اللہ نے دن کو روشن بنایا. اچھا یاد رکھیں یہ رات اور دن کی نسبت آسمان کی طرف کیوں کر دی گئی؟ کیونکہ تارے ستارے نظام سورج چاند سب کا تعلق اسی چیز سے ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسی کی طرف منسوب فرما دیا. وقوله تبارک و تعالی والارض بعد ذلك دحاها فسروا بقوله تبارک و تعالی اخرج منها ماءها ومرعاها. مفسر فرماتے ہیں اس کے زمین کو اس کے بعد ہم نے بچھایا. دحاها کا کیا معنی؟ یعنی اس سے پانی اور اس سے چارہ نکالا. مفسر فرماتے ہیں وقت تقدم فی سورۃ حامیم السجدہ، فرماتے ہیں کہ سورۃ حامیم سجدہ میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ان الارض خلقت قبل خلق السماء ولكن انما دحیت بعد خلق السماء بمعنى انه اخرج ما كان فيها بالقوة للفعل. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زمین جو ہے وہ آسمانوں سے پہلے پیدا کی گئی لیکن بچھایا بعد، اور جو چیزیں ان نکالنی تھیں وہ قوت اللہ نے اس کے اندر بعد میں رکھی. یعنی زمین پیدا پہلے ہوئی، آسمان پیدا بعد میں ہوئے، لیکن زمینوں کا بچھانا، زمینوں کا پھیلانا، زمینوں کے اندر یہ قوت رویدگی اور یہ پانی اور یہ چیزیں رکھنا یہ بعد میں کی گئی. تو اس لیے اب دونوں قرآن کی آیات جو ہیں جمع ہو گئے، کیونکہ یہاں آتا ہے والارض بعد ذلک دحاہا کہ زمین ہم نے بعد میں بچھائی، اور وہاں قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان. تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان جو ہیں وہ پہلے بنائے اور زمین بعد میں بنائے، آسمان بعد میں بنائے ہیں اور زمین پہلے بنائی ہے. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارک کو جمع یوں کیا ہے علماء نے کہ زمین بنائی پہلے گئی، پھر آسمان پیدا کیے گئے، اور اس کا پھیلانا، اس کے اندر ان چیزوں کا، نباتات کا رویدگی کا رکھنا اور چشموں کا اور پانی کا اور ان ساری چیزوں کا پیدا کرنا، اس میں بالفعل قوت پیدا کرنی، یہ بعد میں کیا. تو لہذا بات جمع ہو گئی. جیسے کہ خلاصہ درس میں
میں نے عرض کیا تھا کہ جب آدمی گھر میں روٹی پکاتا ہے تو آٹا گوندھ کے رکھ دیتے ہیں کہ ذرا خمیر اٹھ جائے. تو اب آٹا تو گوندا ہوا ہے اور سالن پک رہا ہے. اب سالن تیار ہو گیا، حالانکہ آٹا پہلے گوندا تھا، سالن بعد میں رکھا تھا. تو اب آٹا جب تیار ہو گیا پھر اس کے پیڑے بنا ڈالے، پھر پیڑے کے بعد پھر وقت آیا تو اسی وقت چلو بھی جلدی جلدی سے جب سالن تیار ہو گیا ہے، آٹا بالکل تیار ہے، اب آدمی آ کے بیٹھیں گے تو ہم تازہ اسی وقت روٹی لگا کے بھیجیں گے کہ گرم گرم روٹی سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ اچھی طریقے سے کھا لیں گے اور اچھے طریقے سے استفادہ کریں گے. تو اس لیے اللہ نے زمین کو پیدا تو پہلے فرما دیا لیکن بچھایا بعد میں. اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے حامیم السجدہ میں آپ پہلے بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. وهذا معنى قول ابن عباس وغیر واحد واختاروا ابن جریر، یہی قول حضرت ابن عباس رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اسی طرح مفسرین سلف صالحین نے فرمایا اور اسی قول کو راجح فرمایا حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے. یاد رکھیں ابن جریر جو ہیں یہ دو ہیں، ایک ابن جریر مفسر ہیں جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں اور ایک ابن جریر جو ہے وہ شیعہ ہے. تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس کا نام بھی محمد ابن جریر الطبری ہے، اس کا نام بھی اسی طرح، نام بھی یہی، باپ کا نام بھی یہی، لقب بھی یہی. آگے جا کر پھر دادے میں تبدیلی آتی ہے. تو عام آدمی بعض لوگوں کو بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے، تو کبھی وہ اس شیعہ کا قول پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد ابن جریر کا قول ہے، حالانکہ محمد ابن جریر الطبری جو ہیں قرآن لکھی ہے عظیم، اور یہ تمام مفسرین جو ہیں یہ ناقل ہیں ابن جریر کے، یعنی سب اس سے نقل کرتے ہیں، اسی سے لیتے ہیں. اصل تفسیر جو ہے وہی ہے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے، وہ 30 جلدوں کے اندر یعنی ہر پارے کی ایک جلد علیحدہ ہے. تو اور ایک جو ہے محمد ابن جریر الطبری ہو، آگے جا کر اس کا دادا رستم بنتا ہے، وہ جو ہے وہ شیعہ ہے، اس کا وہ تو مورخ قسم کا آدمی ہے، اس کا تفسیر سے حدیث سے تعلق ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ کبھی کبھی اقوال میں جب تشابہ آ جاتا ہے، تضاد آ جاتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ محمد ابن جریر نے کہا ہے. وہ یہ آدمی نہیں دیکھتا کہ محمد ابن جریر کون سا محمد ابن جریر. طبری تو ہو گیا لیکن طبرستان کے علاقے میں کتنی بھی لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، جیسے مثلا مکہ مکرمہ میں کتنی لوگ پیدا ہوئے ہوں گے. اب کئی ایسی بات ہوتی ہے، مجھے لوگ آگے خط دیتے ہیں کہ جی یہ محمد مکی آپ کا خط ہے، میں آگے گھر جا کے دیکھتا ہوں تو کسی اور کا ہے. تو محمد مکی کوئی اور بھی ہوگا، اس اللہ کے بندے کا خط ہوگا، لوگوں نے مجھے پہنچا دیا. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے میری چیزیں کسی اور کو پہنچا دی جاتی ہیں، میرے خطوط جو ہیں کسی اور، یہ مغالطے ہو جاتے ہیں. اس لیے علماء کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ان ایسی باریکیوں پر نظر رکھیں، وہ یہ دیکھیں کہ یہ قول محمد ابن جریر کون سا ہے، وہ اہل سنت والا یا فرقہ ضالہ والا جو رافضی ہے. اس لیے اس کے اندر فرق کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن زيد بن ابي انيسا عن المنهال بن عمرو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ضحى وضحى ان اخرج من الماء والمرى وشقق فيه الانهار وجعل فيه الجبال والرمال والسبل والاقام. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ضحى کا ترجمہ فرماتے ہیں، ضحى کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں ضحى اخرج منا الماء کہ اس سے پانی نکالا، چراگاہیں نکالی، وشقق فی الانہار اس میں نہریں رکھی، وجعل فیہا الجبال اس میں پہاڑ رکھے، والرمال اس میں ریت کے ٹیلے رکھے، والسبل راستے رکھے، آکام اونچے اونچے ٹیلے رکھے. فذالک قولہ تعالی والارض بعد ذالک دحاہا. انہوں نے فرمایا کہ دحاہا کا معنی صرف بسطہا نہیں، یوں سمجھے، یعنی ایک تو دہا کا معنی ہے نا زمین کا بچھانا، ایک ہے کہ زمین کا بچھانا، اس سے پانی نکالنا، نہریں جاری کرنی، اس میں پہاڑوں کا رکھنا، اس میں ریت پیدا فرمانی، اس کے اندر بڑے بڑے ٹیلے پیدا. تو انہوں نے فرمایا یہ سارا ترجمہ دہا کا ہے، یعنی صرف بچھانا مراد نہیں کہتے بچھا دو، بلکہ بچھانے کے بعد جو ساری چیزیں اللہ نے زمین پہ رکھی ہیں وہ ساری اسی لفظ میں آ جاتی ہیں کہ والارض بعد ذالک دحاہا. اسی کے اندر پہاڑوں کا جمانا، نہروں کا جاری فرمانا، پانی کا نکالنا، پھر زمین میں قوت رویدگی پیدا کرنے کے جو چیز آپ کاشت کرتے ہیں وہ نکل آتی ہے. ورنہ اصولی چیز تھا. اب دیکھیں نا خدا کی قدرت کا نظام دیکھیں، ایک گندم کا دانہ ہے، آپ اسے زمین میں ڈالتے ہیں، مٹی کے نیچے وہ چھپ جاتا. اچھا اصولی طور پر تو یہ اس کو نیچے جانا چاہیے، اوپر تو نہیں اٹھنا چاہیے نا، لیکن اس کی ایک شاخ اوپر جا رہی ہے، ایک نیچے جا رہی، نیچے جڑ بن رہی ہے اور اوپر جناب جھاڑ بن رہا، اوپر جناب وہ کھیت بن رہا.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. یہ خاصیتیں زمین میں پیدا کرنی جو ہیں یہ اس کے کمال قدرت پر دلالت فرماتی ہیں. فرماتے ہیں والارض بعد ذلك دحاها وقد تقدم تقریر ذلك هنالك. فرماتے ہیں اور یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, گزر چکی ہے, زیادہ تفسیر اگر دیکھنی ہو تو اس لیے قاعدہ ہوتا ہے مفسرین کا کہ اگر ایک آیت مبارک پہلے کسی صورت میں گزر چکی ہے تو اشارہ فرما دیتے ہیں, تاکہ اگر آپ کو کوئی چیز بھول گئی ہے طالب العلم کو تو اسی آیت کو کھول لے اور اسی جگہ کو کھول لے اور اسی صورت کو کھول کے دوبارہ مطالعہ کر لے. وقوله تبارک و تعالی والجبال ارساها, ارساها کا معنی فرماتے ہیں قررها واثبتها واكدها في اماكنها وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں پہ پہاڑوں کو جمایا, پہاڑوں کو رکھا, اور رکھا بھی اپنی قدرت قابلہ سے. کیوں؟ علیم بھی اسی کی ذات صفت ہے, حکیم بھی اسی کا صفت ہے کہ پہاڑ کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا. اس لیے آپ جائیں بعض ملکوں میں سارا ملک گھوم جائیں پہاڑ نہیں ہے, آپ جائیں بعض ملکوں میں سارا ملک گھوم جائیں ریت نہیں ہے, آپ جائیں بعض ملکوں میں سارے ملک میں پھرتے رہیں دریا نہیں ہے, اور آپ جائیں بعض ملکوں میں یہ ساری چیزیں ہیں, دریا بھی موجود ہیں, سہارا بھی موجود ہیں, جنگل بھی موجود ہیں, پہاڑ بھی موجود ہیں, اور سمندر بھی موجود ہیں. اور ساری چیز اللہ کا نظام ہے کہ کہاں کہاں کس کو رکھنا ہے اور کہاں کہاں کس کو نہیں رکھنا ہے. کیونکہ اور پھر انہوں نے جہاں جہاں رکھا ہے اسی میں حکمت ہے, کیونکہ وہ مہربان بھی ہیں, اپنے بندوں کے لیے وہ رحیم بھی ہیں, رحمت والے بھی ہیں. تو جہاں جو چیز رکھی ہے اسی میں ان کے بندوں کا اور مخلوق کا فائدہ تھا. اس لیے آدمی اس کے علم و حکمت پہ جب ایمان والا ہو تو ہر چیز پہ وہ قائل راضی ہوتا. وقت قال الامام احمد حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا العوام بن حوشب عن سلیمان بن ابی سلیمان عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الارض جعل التمید وخلق الجبال فالقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب فهل من خلقك شيء اشد من الجبال قال نعم الحديد قالت يا رب فهل من خلقك شيء اشد من الحديد قال نعم النار قالت يا رب فهل من خلقك شيء اشد من النار قال نعم الماء قالت يا رب فهل من خلقك شيء اشد من الماء قال نعم الريح قالت يا رب فهل من خلقك شيء اشد من الريح قال نعم ابن آدم يستوي يمينه وفي عن شماله. اب اس روایت پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک سے روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الارض, اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا, مادت تمید کے مادہ سے یعنی اس میں اضطراب آیا, حرکت آئی جب اللہ پاک نے ارسا پھر پہاڑوں کو پیدا فرمایا. تو جب اللہ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو ملائکہ حیران ہو گئے, انہوں نے کہا پروردگار عالم ایسی سخت پہاڑ, یہ تو بڑی عجیب چیز ہے, اور اس نے تو زمین کا ہلنا جلنا ہی بند کر دیا, اتنے بڑے بوجھ رکھ دیے اور اتنا سخت پتھر. اللہ میاں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے آپ کی مخلوق میں کہ جو ایسے پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو؟ اللہ تبارک نے فرمایا کہ ہاں بالکل, یہ پتھر کیا ہے, ہم نے لوہا بنایا ہے جو پتھر کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے. دیکھا نہیں آپ نے لوہے کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور پتھروں کو پورے پہاڑوں کو توڑ کے رکھ دیا, پورے پہاڑوں میں جناب ٹنل بنا دیے, سرنگیں بنا دی, نفق بنا دیے, پہاڑوں کو توڑ کے زمین کے برابر کر کے رستے بنا دیے. کیا لوہے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور توڑ رہے ہیں اور لگے ہوئے. تو ملائکہ حیران ہوئے, انہوں نے کہا اللہ میاں باقی لوہا تو بڑی سخت چیز ہے, اس نے تو پہاڑوں کو بھی توڑ پھوڑ دیا, تو اس سے بھی کوئی اور سخت چیز ہے میرا اللہ؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل, لوہا کیا ہے, ہم نے آگ اس سے بھی سخت بنائی ہے کہ لوہے کو آگ میں ڈالو تو پانی کر دے. آپ نے دیکھا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جب بڑی بڑی بھٹیاں گرم ہوتی ہیں نا جی, اللہ بچائے, اللہ تبارک و تعالیٰ آگے دنیا سے بھی بچائے اور جہنم کی آگ سے بھی بچائے ہر مسلمان کو. ایسے کہ پورے جناب آپ بڑے اور لوہے کے ٹکڑے ڈالیں نا جی, بس ایسے گل جائیں گے کہ بس سوال ہی پیدا, پگھل کے پانی ہو جاتے ہیں, باقاعدہ پانی کی طرح پھر ان کو ڈالا جاتا ہے, پھر بنایا جاتا ہے اس سے دوبارہ, اس کو اتنا گلا دیتی ہیں, پگھلا دیتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا آگ تو ہم نے اس سے بھی سخت بنائی. تو ملائکہ حیران ہوئے, انہوں نے کہا اللہ میاں واقعی آگ بھی بڑی سخت چیز ہے, یہ تو اس نے تو لوہے کو بھی گلا دیا, اب آگ سے بھی کوئی سخت چیز آپ نے میرا اللہ پیدا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل آگ سے بھی سخت ہے. انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا پانی, آگ پہ ڈالو آگ ختم.
تو پانی تو ہم نے آگ سے بھی زیادہ سخت بنا دیا ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ ملائکہ بھی عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، ایک چیز دیکھتے ہیں تو حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ میاں اس سے بھی کوئی سخت ہے، اللہ میاں اس سے بھی کوئی سخت ہے۔ جو عالم الغیب وہ بھی پوچھتا رہتا ہے۔ تو جب ملائکہ کو بھی علم غیب نہ ہو تو ملائکہ دوسرے کو علم غیب کیسے دے دیں گے؟ تو ملائکہ بھی اللہ کی طرف سے محتاج ہوتے ہیں، جتنی اللہ علم دیتے ہیں اتنی وہ خبر دیتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے بھی اقرار کر لیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں نہیں ہے علم مگر جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، جتنا آپ نے دیا ہے ہم تو اتنا جانتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یہ جگ ہے یہ گلاس ہے، تو ہم کیسے بتائیں گے یہ جگ ہے یا گلاس ہے؟ ہم تو نہیں بتا سکتے۔ اللہ نے فرمایا آدم تم بتلاؤ، تو آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو کہ یہ افضل ہے کہ نہیں؟ اب اللہ نے آدم کو تو اللہ نے بتلا دیا نا۔ اگر اللہ فرشتوں کو بھی بتلاتے تو فرشتے بھی بیچارے بتلا دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شرف چونکہ آدم کو بخشنا تھا تو اس لیے آدم کو اللہ نے ان چیزوں کا علم عطا فرمایا اور ان چیزوں کا علم عطا نہیں فرمایا۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ اتنے علوم عطا فرما دیے، اتنے علوم عطا فرما دیے آدم علیہ السلام کو کہ ملائکہ لاجواب ہو گئے، مناظرے میں شکست کھا گئے، لیکن اپنی توبہ کی منظوری کے لیے کلمات کا پتہ نہیں تھا کہ کون سی دعا مانگوں تو میری توبہ منظور ہوگی، کون سے کلمات میں استعمال کروں گا تو میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا۔ اس لیے خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کلمات سکھائے، فرمایا کہ پھر کلمات بھی ہم نے آدم علیہ السلام کو بتلائے۔ جب ہم راضی ہونے پہ آ گئے تو مانگنا بھی خود سکھلا دیا کہ جی ہم راضی ہوتے ہیں لیکن مانگو تم اس طرح۔ جب اللہ راضی ہونے پہ آ جاتے ہیں تو مانگنا بھی خود سکھلا دیتے ہیں اور مانگنے کی توفیق بھی خود عطا فرما دیتے ہیں اور پھر قبول بھی خود فرما لیتے ہیں۔ اور جب ناراض ہو جائیں جو ہم نے سیکھا ہوا وہ بھی بھلا دیتے ہیں۔ زبان پہ وہ کلمہ آتا ہی نہیں، زبان پہ وہ لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ معاف کرے کوئی حادثہ لکھا ہو مقدر میں تو آدمی پھر لاکھ کوشش کرے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اللہ اس کے پڑھنے کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ پاک نے انہیں کلمات بھی خود سکھلا دیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خود پڑھا دیا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام کو سکھلائے گئے۔ باقی یہ لوگوں نے خود کچھ روایات بنائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو سر اٹھا کے دیکھا نا جی تو عرش کے پائے پہ 5 تن کا نام لکھا ہوا تھا۔ دوسرے ایک آیا ملنگ، اس نے کہا یار 5 تن لکھے ہوئے تھے تو 12 کیوں نہیں تھے؟ اس نے کہا نہیں جناب، دوسرا جو پایا تھا نا اس میں 12 کا اماموں کا بھی نام لکھا ہوا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ میاں کو 5 تن کا واسطہ دیا کہ اللہ میاں ان 5 تن کا واسطہ مہربانی کر۔ 5 تن کا واسطہ تو خدا ٹال نہیں سکتا تھا، تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی توبہ جو ہے منظور فرما لی۔ ہماری دوسری برادری تھی ماشاءاللہ، انہوں نے کہا یار یہ تو ملنگ آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا نہیں حضور کا نام لکھا ہوا تھا، حضور کا واسطہ دیا۔ بس بھائی اللہ کے بندے، قرآن نے جب آدم کا پیدا ہونا بیان فرما دیا، حوا کا پیدا ہونا فرما دیا، جنت میں جانا فرما دیا، شیطان کا وسوسہ فرما دیا، فرشتوں کا سجدہ کرنا فرما دیا، فرشتوں اور آدم کا علمی مناظرہ بتلا دیا، اللہ نے اپنے کلمات کا سکھلانا بتلا دیا، تو یہ بتلانا مشکل تھا کہ بھی اس طرح دعا مانگی؟ وہ دعا بھی بتلا دی کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو پھر اس لیے ایسی ایسی روایات ضعیفہ کو لے کر آدمی عقائد کے اندر آ کر حملہ کرے تو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے پوچھا کہ اللہ میاں آگ سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل۔ انہوں نے فرمایا مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا پانی، کہ پانی ڈالو آگ ختم۔ انہوں نے کہا اللہ میاں جب پانی سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ ابن آدم ہے، آدم کا بیٹا، وہ ان سب چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ آدم کا بیٹا جو میری رضا کے لیے دائیں سے خرچ کرے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا، یعنی اتنا چھپاتا ہے کہ ریا نہ ہو جائے۔ جب وہ ریا نہیں کرتا اور صرف میری عبادت کرتا ہے تو میں ساری چیزیں اس کے تابع کر دیتا ہوں، آگ بھی اس کے تابع کر دیتا ہوں، پانی بھی اس کے تابع کر دیتا ہوں۔ جب وہ میرا بن جاتا ہے تو آگ بردن و سلامہ ہو جاتی ہے، جب وہ میرا بن جاتا ہے تو پانی کے اندر میں اس کے لیے رستے پیدا کر دیتا ہوں، جب وہ میرا بن جاتا ہے تو لوہا اس کے ہاتھ میں نرم کر دیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زیرہ بنا دے جیسے چاہتے لوہے کو موڑ دیتے،
اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتے، اور جب وہ میرا بن جاتا ہے تو پہاڑ اگر ہلیں تو حضور نے اپنا پاؤں مارا، فرمایا کیا کر رہے ہو، مت ہلو، تمہارے اوپر نہیں ہے الا نبی و صدیق و شہید، تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید۔ پہاڑ تھم گیا، دیکھا نہیں مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے کوڑا مارا زمین، کہا کیوں ہلتی ہو، بند ہو جاؤ، بس ختم۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا بس شرط یہ ہے کہ میرا بندہ بنے۔ تم جب خدا کے بندے ہی نہ بنو تو پھر طاقت کہاں سے آئے؟ ہم تو کبھی طاقت کے بندے بن گئے، ہم کبھی دولت کے بندے بن گئے، ہم کبھی مادہ کے بندے بن گئے، ہم کبھی اقتدار کے بندے بن گئے، ہم کبھی سرمایہ دار کے بندے بن گئے، خدا کے بندے تو ہم بنے ہی نہیں ہیں نا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں اپنا بندہ بنا دے تو سبحان اللہ، پھر اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا یہ کرے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا دے، اپنی ابدیت نصیب کر دے۔ اگر وہ مرتبہ ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر اس بندے کا کیا دیکھا نہیں آپ نے، اللہ کا بندہ نہیں کہ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو ملکہ سبا کا عرش لے کر میری دربار میں آئے؟ وہ بھی جن بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا۔ قال عفریت من الجن، اس نے کہا جی میں ابھی لاؤں گا، اتنی دیر میں جتنی دیر آپ کی مجلس لگتی ہے نا، اتنی دیر کی مجھے اجازت دے دو، بس تخت آئے۔ اب سلیمان بھی اللہ کا بندہ ہے، اس نے کہا ہمیں اتنی دیر بھی گوارا نہیں ہے، ہمیں جلدی چاہیے۔ اندازہ فرمایا اب سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کا بندہ ہے اور میں اتنی دیر، جتنی دیر میری مجلس ہوتی ہے تو بڑی دیر ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ کے ایک ولی ہیں، انہوں نے عرض کیا حضور آپ مجھے حکم تو دیں، انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک، ذرا آپ آنکھیں بند کریں، کون دے گا آگے یہ لو۔ فلما رآہ مستقرا عنده، لیکن یہ ہے بندہ بننا کہ آگے فخر نہیں آیا، قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے، ورنہ میری کیا طاقت، میری کیا طاقت، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اللہ کا فضل۔ اور اللہ نے فضل کیوں بنا، لیبلونی، وہ میری آزمائش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں کہ تکبر کرتا ہوں۔ اتنی بڑی نعمتیں ملنے کے بعد میری عاجزی بڑھتی ہے یا میرا کبر بڑھتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں بندہ بنا دے، جھگڑا تو یہی ہے کہ ہم آج تک اللہ کے بندے نہیں بنے۔ کوئی داتا کا بندہ بن گیا، کوئی پیر کا بندہ بن گیا، کوئی کلندر کا بندہ بن گیا، کوئی دولت کا بندہ بن گیا، کوئی اقتصادی بندہ بن گیا، کوئی سائنسی بندہ بن گیا، کوئی سرمایہ دار کا بندہ بن گیا، خدا کا بندہ تو ہے نہیں۔ خدا کے بندے اگر ہم بن جائیں تو ساری دنیا ہمارے پاؤں میں پڑی ہو، ساری دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہو، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا بندہ تو ان سب سے زیادہ سخت ہے، یتصدق بیمینہ یخفیہا عن شمالہ۔ وقال ابو جعفر بن جریر حدثنا ابن حمید قال حدثنا جریر عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما خلق اللہ الارض کمست وقال تخلق علیہ آدم ذریته یلقون علیہ نطرهم ویجرون علیہ بالخطایا فارسل اللہ بالجبال منها ما ترون ومنها ما لا ترون وكان افضل قرار الارض كرام الجذور اذا نحر يختلج لحمه قریب جدا۔ ایک روایت آئی ہے، ابو جعفر ابن جریر نے نقل کی ہے حضرت علی سے۔ یہ اکثر روایات میں بڑا خیال کیا کریں کہ بعض روایتیں حضرت علی سے یا جعفر الصادق سے یا حسین ابن علی سے، ایسی ایسی روایات پر طالب العلم کا قاعدہ ہوتا ہے کہ خصوصی نظر رکھے، کیونکہ انہی روایتوں میں اللہ معاف کرے ملنگوں نے ہیر پھیر کیا ہوتا ہے زیادہ۔ وہ نسبت کرتے ہیں اپنے امام معصوم کی طرف اور امام معصوم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، معصوم صرف اللہ کے نبی کی ذات ہوتی ہے۔ یہ ایسی روایتیں جو ہے نا بناتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، اب حضرت علی کی طرف اس قول کو راجع کر دیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا اللہ میاں میرے اوپر آپ آدم پیدا کریں گے، آدم کی اولاد پیدا کریں گے، اور پھر مجھ پر وہ آئیں گے، گندگیاں ڈالیں گے اور برائیاں کریں گے اور ایسا کریں گے۔ تو اس لیے وہ گھبرائی اور اس نے انکار کیا، تو اللہ نے پہاڑوں کو رکھ کے اس کو جما دیا۔ تو اس کا پھڑکنا ایسے تھا کہ جیسے آپ اونٹ یا جانور ذبح کریں تو گوشت یوں حرکت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ بالکل روایت ضعیف ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زمین کو یہ علم کہاں سے آ گیا کہ آدم کو پیدا فرمائیں گے، اور پھر یہ علم کیسے آ گیا کہ وہ آئے گا تو لازماً مجھ پر کرے گا ہی گناہ۔
اس لیے ہمیشہ یہ روایات ایسی ہیں من گھڑت، یہ گھڑنتو روایات ہوتی ہیں. اسی لیے مفسر نے فرمایا غریب جدہ، بالکل اوپری ہے، ناقابل عمل ہے. زمین ہے، کوئی چیز ہے، سب اللہ کے تابع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرو بھی کوئی اعراض نہیں کر سکتا اور کوئی خلاف نہیں کر سکتا. وقوله تبارک و تعالیٰ متاعا لکم ولانعامکم ایدہ الارض فانبا عیونها وازہر مکنونها واجرا نہارها وانبت ذروها واشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھایا، اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے، ہم نے اس میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالا، ہم نے نہریں بنائی، ہم نے اس سے پھر کھیتیاں، درخت اور پھل اگائے، ہم نے اس پہ پہاڑ جمائے تاکہ قرار پکڑے. فرمایا یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ فرمایا بندے تیرے لیے کیا. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے. جیسے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے سب تیرے لیے ہے اور صرف تو میرے لیے. یہ زمین بھی تیرے لیے، آسمان بھی تیرے لیے، فضائیں بھی تیرے لیے، ہوائیں بھی تیرے لیے، سمندر اور نہریں اور درخت اور چشمے اور پھل اور کھیتیاں بھی تیرے لیے. صرف تو میرے لیے ہے کہ تو میرے آگے جھکے، کسی غیر کے آگے نہ جھکے. تو میرے آگے دستے سوال دراز کرے، کسی غیر کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے. اس لیے فرمایا خالق لکم، جیسے یہاں فرمایا متاعا لکم، سب کچھ تمہارے نفع اٹھانے کے لیے، ولانعامکم، اور تیرے مویشیوں کے لیے. کیونکہ مویشی جو ہیں بعض ایسے ہیں منہا یاکلون، جن کو تم کھاتے ہو ذبح کر کے، بعض ایسے ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو، بعض ایسے ہیں جن کے بالوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، بعض ایسے ہیں جو تیری زینت اور تیرے فخر کے کام آتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے تم نفع اٹھاتے ہو مدت احتیاجہم الیہا، جب تک اس دنیا میں ہو، الی ان ینتہی الامد وینقضی الاجل، جب تک کہ تیری زندگی کی مدت پوری ہو جائے اور وقت مقرر آ جائے. فرمایا یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اب اسی سے آپ اندازہ کر لیں، کبھی زمین نے کہا آپ کو کہ میرے اوپر نہ چلو، کبھی آسمانوں نے آپ سے کہا کہ میرے نیچے سے نکل جاؤ، کسی اور آسمان کے نیچے جا کے رہو. کبھی پانی نے آپ کو کہا کہ مجھے نہ پیو. کبھی جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اس بیچارے نے کہا کہ مجھے نہ کرو. آپ گوشت پکا پکا کے مرچی اور مسالے ڈال ڈال کے، تیرے گوشت کی ٹکڑے میں ذرا پکا کر دیکھو نا اپنے گوشت کو، ذرا اپنے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کے ذرا چڑھاؤ نا اس کو ہانڈی میں، ذرا مسالے وسالے ڈال کے بھون کے کھاؤ، تمہیں پتہ لگے نا کہ جانور کے گوشت کو ہم کیسے پکا رہے ہیں اور کیسے اس کی بوٹیاں بنا رہے ہیں اور کیسے اس کی ہڈیوں کو ہم کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب تیرے لیے ہے. لیکن اللہ فرماتے تو ایک ایسا بندہ ہے کہ کبھی قبروں پہ سجدہ ہے اور کبھی درختوں پہ سجدہ ہے اور کبھی جناب پیروں پہ سجدہ ہے، کبھی زندہ کو سجدہ ہے، کبھی مردہ کو سجدہ ہے، کبھی زندہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. جی میں تو جناب آپ کے دروازے کا کتا ہوں. آج کل یہ بڑی ادب ہوتی آتے ہیں نا جی، گلے میں کپڑا ڈال کے، حضرت میں پیر سے درد کتا ہوں. ویسے بات سچی کرتے ہوں، میرا خیال ہے جھوٹ نہیں بولتے. اگر بندے ہوتے تو غیر کے دروازے پہ جھکتے بلا نہ. ایمان سے کہو، اگر بندہ ہو اللہ کا بندہ تو غیر کے آگے جھکے گا. یعنی یہ کون سا ادب ہے کہ میں آپ کے دروازے کا کتا ہوں. جیسے وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک پرانے دور میں کسی ریاست کی بات ہے، ایک آدمی بیچارہ پنجاب کا کوئی میراثی تھا غریب، تو وہ وہاں گیا. اس غریب نے کبھی لکھنؤ تو دیکھا نہیں تھا. وہ لکھنؤ میں بڑے نازک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے نفیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہاں گیا تو ایک نواب اس کو ٹکر گیا. وہ غریب میراثی ہمارے اپنے پنجاب کے علاقے کا سیدھا سادہ آدمی. اس نے جناب خیر تعارف جو ہوا تو اس نے کہا جناب آپ کا اس میں گرامی ہے. اس نے کہا خاکسار کو نواب قلب علی خان کہتے ہیں کہ میں یعنی حضرت علی کا کتا ہوں. قلب علی، قلب بنا کتا ہوتا ہے نا، تو قلب علی کا مانا ہوا حضرت علی کا کتا. تو اس نے جناب پھر اس سے پوچھا کہ جی آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اور میراثی بیچارہ اندر سے جلا ہوا تھا. اس نے کہا یہ جیو آدمی علی کا کتا بن گیا. اس نے کہا حضرت مجھے خنزیر اللہ کہتے ہیں، میں اللہ کا خنزیر ہوں.
تو نواب صاحب کو تو ایسی ٹھنڈا عزمیراسی نے جو جواب دیا ایمان سے کوئی مولوی بھی نہ دے سکتا. دیانتداری کی بات ہے، جو جواب اس بیچارے نے دیا نا، ہمارا کوئی مولوی ہوتا وہ بھی نہ دے سکتا. ایسا ٹھیک ٹھاک جواب دیا نا، نواب کو عقل آ گئی کہ یہ کون سے نام ہے. خدا کے بندے، اگر یہ نام ایمان سے دیکھو، ٹھنڈا مسئلہ سمجھو، اگر قلب علی یا قلب فلان یا سگے فلان یا سگے دربار فلان اور سگے پیر اور سگے دستگیر اور سگے آستان اور یہ باتیں ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ لکھتے اپنے نام کے ساتھ. ایک بات یاد رکھو، صحابہ سے زیادہ حضور کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے اور نہ پیدا ہو سکتی اور نہ اتنی کوئی قربانی کر سکتا ہے. تو پہلے صحابہ لکھتے کہ ہم جناب یوں ہیں اور ہم جناب یوں ہیں اور ہم جناب یوں ہیں. کسی صحابی کے نام کے ساتھ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا ڈالیں، کبھی کسی صحابی نے ایسا لفظ لکھا ہے اپنے نام کے ساتھ؟ تو جب حضور کی ذات کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ حضور میں آپ کے در کا کتا ہوں، حضور کے دروازے کے لیے یہ بات استعمال، ہاں کسی بزرگ نے کسی حالت میں کہہ دیا، وہ حجت نہیں ہوتی. بعض لوگ پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں جی فلاں مولوی نے بھی لکھا، ایک آدمی نے لکھ دیا، حجت بن جائے گی. تم قرآن و حدیث لے کر آؤ. ایک آدمی مغلوب الحال ہوتا ہے، وہ جیسے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو عورتوں کا بھی کتا کہہ دیا ہے تو پھر وہ کوئی دلیل بن جائے گی، وہ کوئی حجت بن جائے گی. وہ تو ایک غلبہ ہوتا ہے، آدمی محبت کے جنون میں پاگل ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، جو مرضی ہے اسے کہلوا دو. تو وہ باتیں شریعت میں حجت نہیں بنتی. شریعت میں حجت وہ ہوتی ہیں جہاں اللہ کا قرآن ہو، حدیث رسول اللہ ہو، اجماع امت ہو، ائمہ کا کوئی فیصلہ ہو اور اس کو باقاعدہ دین میں کوئی حجت بنا کے پیش کیا گیا ہو. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں حضور کی اتباع نصیب کرے. کہتا ہے جی ذکر خفی جو ہے لوگ کرتے ہیں. بہرحال بھائی گزارش یہ ہے کہ ذکر کا حکم ہے کہ آدمی ذکر کرے، اور ذکر کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ذکر بالجہر ہے اور ایک ذکر خفی ہے. ایک زور سے کیا جاتا ہے، ایک آہستہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک آیا ہے جیسے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا فی نفسک، تم اپنے جی میں پڑھ لیا کرو. اسی طرح ایک آیا ہے کہ آدمی تدبر اور تفکر کرے. تو بہرحال اگر مقصود ذکر ہے، جیسے بعض علماء کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہر سانس جو ہے وہ بھی جب نکلے تو ایسا محسوس ہو کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں. مقصود اللہ کا ذکر ہے. باقی مجھے نہیں آتا، سیدھی بات ہے. میں تو 2 طالب العلم ہوں اور وہ بھی آپ لوگوں کی دعا اور برکت کے سے کوئی تھوڑا جا پڑھ لیا، سیدھی سی بات ہے. نہ کبھی ہم نے یہ منزلیں دیکھی ہیں نہ چکھی ہیں. جو بات ہم جانتے نہیں ہیں تو سمجھا کیسے سکتے. کسی سے سنا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پتہ نہیں اذان دیتے وقت شہید ہو گیا. یہ آپ نے غلط ہی سنا ہے. اذان دیتے ہوئے کوئی شہید نہیں ہوتا. آدمی مر جائے تو شہید تو تب ہوتا ہے جب آدمی جنگ میں ہو، یا حضور نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری سے مرے، یا آدمی ڈوب کے مر جائے. تو یہ آپ نے غلط سنا. یہ بھی لوگوں نے روایت بنائی ہے کہ حضرت بلال کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت حسن حسین نے کہا کہ ہمیں اذان سناؤ جو تم حضور کے وقت میں اذان دیتے تھے. تو انہوں نے اذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو مر گئے. یہ ملنگوں کی روایت ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ترنگ میں، جو مرضی آئی بنا ڈالی، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. کمرے میں ہم بستر کرتے ہیں، اگر اس میں آیات قرآن ہوں تو ہمیں نکال دینی چاہیے. اب آیات قرآن بستر پہ ہیں یا دیوار پہ ہیں؟ اگر بستر پہ ہیں پھر تو نہیں ہونی چاہیے. اگر گھر میں جیسے کوئی آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے یا ایسے کوئی آج کل چارٹ بنے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات. اب دیکھو بیچارہ ادب کرتے ہیں تو اتنا ڈر رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ سوؤں تو قرآن لکھا ہوا ہو. جی تو بیوی کے ساتھ میں جو حافظ ہوں، میرے سینے میں قرآن ہے، تو بیوی میرے اوپر چڑھ جائے تو قرآن کی توہین ہو گئی. کوئی عقل کرو، عقل کرو. اللہ نے عقل نہیں دی، بھوسا بھرا ہوا ہے. اللہ نے نیت کو دیکھنا ہے. سمجھو، ایک آدمی اس کاغذ کو پھاڑتا ہے، جلاتا ہے کہ کسی کا پاؤں نہ آئے، یہ اس کی نیت ہے. اللہ جانتا ہے کہ کیوں جلا رہا ہے، عزت کر رہا ہے. ایک آدمی اس کو پھاڑ کے پھینکتا ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں آتا رہے،
تو یہ اس کی توہین کر رہا ہے، معاملہ نیت کے مطابق ملے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کا قرآن ہے ہمارے گھر میں رکھے گا، مولویوں کے گھر میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارا تو کوئی کمرہ نہیں ہے اس میں قرآن نہ ہو، تو ہم کیا کریں؟ یعنی بیوی کے بغیر گزاریں زندگی؟ کوئی عقل کی بات کرو. پتہ نہیں کیسے کیسے مسئلے پوچھتے ہیں. ان کو مولوی مکی مفت مل گیا، شکر ہے اللہ کا. بعد استاد کا دماغ ہے، چٹ کریں گے، نہ استاد کا رہے گا نہ شاگرد کا رہے گا انشاءاللہ. ہاں بھائی، سپاہ صحابہ کے واقعی ہمارے بڑے دوست اور بھائی مولانا عزیز الرحمان، مولانا حبیب الرحمان، مولانا حذیفہ اور سید صادق، بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں. سپاہ صحابہ کے دعائیں کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قربانیاں منظور فرمائے. اور جن لوگوں نے ان اہل حق کو مارا ہے، اللہ ان سے خود بدلہ لے. ہم تو عاجز ہیں بھائی، ہم کیا بدلہ لیں گے؟ ہم نے کیا بدلہ لینا ہے؟ بہرحال اس دور میں بھی لوگ ہیں جو صحابہ کی عزت پہ قربان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر. میرے تو ساتھی تھے بیچارے جی، ہمارے تو اپنے لوگ تھے. اللہ پاک ان کے طرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور تو ہمارے بس میں کچھ نہیں. ہم نے تو یہ معاملے اللہ کے حوالے کر دیے کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے مقدر میں حق کے لیے شہادت اللہ نے لکھ دی ہے تو الحمدللہ. خطبے کے دوران طواف کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے خطبہ سنیں ادب سے. پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا حدیث میں ثابت ہے، ثابت. بالکل کوشش کیا کریں، اللہ توفیق دے تو رکھا کریں، سوموار کو بھی اور جمعہ کو بھی. اسی طرح 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی رات، ہر مہینے میں 3 راتیں، 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی رات، یہ رکھنا بھی سنت محمد مصطفیٰ. اس لیے کوشش کیا کریں ان موقعوں سے، اور خاص طور پہ جو لوگ مکے مدینے میں رہتے ہو یار، ان چیزوں کے لیے کوشش کرو، جد و جہد کرو کہ اللہ پاک یہاں رکھا ہے تو ہم سے اپنا کام لے. ہاں دیکھا جی، کہتے ہیں میں نے کل آپ کی تقریر میں ایک بات سنی تھی تو مجھے تصدیق ہو گئی کہ عارف والا ضلع وہاڑی کے علاقے میں ایک بزرگ کا مزار ہے جس پر عضو تناسل یعنی مرد کا آلہ تناسل لکڑی کے بنے ہوئے مزار کے باہر ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں اور بکتے ہیں اور عورتیں اولاد کے لیے خریدتی ہیں. چلو شکر ہے کہ اب جگہ بھی معلوم ہو گئی، میں نے تو سنی تھی نا بات. تو اب آپ اندازہ کریں یہ بھی بزرگی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمیں کفر و شرک سے بچائے، تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے بدعات اور گمراہیوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور عالم اسلام کو ہدایت نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما.